تاریخ میں کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں جہاں ایک فیصلہ صدیوں کا رخ طے کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک بالکل نئی ریاست کی بقا کی جنگ جو اپنے بانی کے انتقال کے بعد سمجھیں کہ بکھرنے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نوزائیدہ ریاست نے اپنی بقا کی جنگ لڑی اور تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور یہ سوال ہر نئی تحریک، ہر نئی ریاست کے سامنے آتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں اس وقت کے بارے میں، جب ایک کرشماتی لیڈر جس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہو وہ چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف ایک غیر یقینی کی کیفیت۔ لوگوں کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ ریاست، یہ اتحاد قائم رہے گا؟ تو اس بحران کی شروعات کہاں سے ہوئیں؟ اس کا آغاز ہوا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے۔ لیکن دیکھیں، یہ صرف ایک رہنما کا دنیا سے جانا نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ایسا پاور ویکیوم تھا، ایک ایسا خلا تھا جس نے ریاست کی بنیادوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، پیغمبر اسلام کی شخصیت وہ مرکزی ستون تھی، وہ پلر تھا جس نے عرب کے مختلف خود مختار قبائل کو ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ستون جیسے اچانک سے ہٹ گیا اور اب پوری کی پوری عمارت کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس بحران کو تاریخ میں فتنہ ارتداد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ لفظ ارتداد یا اپوسٹسی آتا ہے تو ذہن میں فوراً عقیدے کی تبدیلی کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی صرف ایک مذہبی مسئلہ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا، کچھ سیاسی، کچھ مالی؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس خاص تاریخی تناظر میں ارتداد کا مطلب صرف عقیدہ چھوڑنا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں مدینہ کی مرکزی اتھارٹی کے خلاف ایک سیاسی اور مالی بغاوت تھی۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی ایک شاخ نہیں کاٹ رہا بلکہ پورے درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو یہ بغاوت آخر تھی کیا؟ اس کے کئی شکلیں تھیں۔ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے، پھر کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا، اور زکوٰۃ اس وقت ریاست کی معیشت کی آپ کہہ لیں شہرک تھی۔ اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ بہت سے لوگ واپس اپنی پرانی قبائلی پہچان، اس اسبلیت کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے مدینہ کی مرکزی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس پوری افراتفری اور غیر یقینی صورتحال میں قیادت کی ذمہ داری آئی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر، اور یہ تاریخ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ لمحہ جہاں ایک شخص کا فیصلہ صرف ایک ریاست کا نہیں بلکہ شاید پوری آنے والی تاریخ کا مستقبل طے کرنے والا تھا۔ لیکن فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ قیادت کے اندر بھی دو الگ الگ خیالات تھے۔ ایک طرف کچھ سینئر صحابہ تھے جن کا مشورہ تھا کہ نرمی سے کام لیں، مذاکرات کریں۔ ان کا خیال تھا کہ آپس میں لڑنا بہت بڑا رسک ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت ابوبکر ایسا نہیں سوچ رہے تھے، وہ اس معاملے کو ایک بالکل الگ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ اصولوں پر سمجھوتے کا وقت تھا ہی نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک چھوٹی سی رعایت، ایک چھوٹا سا جھکاؤ بھی ریاست کے پورے ڈھانچے کو گرا سکتا ہے۔ اور ان کا عزم، ان کا ارادہ ان کے اس مشہور قول سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے لڑوں گا۔ اب دیکھیں، یہاں بات صرف ایک رسی کی نہیں تھی، بات تھی ریاست کے اختیار کی، قانون کی بالادستی کی۔ یہ ایک اصول کا سوال تھا۔ تو اس قطعی فیصلے کے بعد اب ایکشن کا وقت تھا، اور اسی فیصلے نے ان فوجی مہمات کی بنیاد رکھی جنہیں ہم تاریخ میں حروب ردہ یا وارز آف اپوسٹسی کے نام سے جانتے ہیں۔ خیر، تو یہ جنگیں لڑی کیسے گئیں اور ان کا انجام کیا ہوا؟ چلیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ پورا آپریشن بہت منظم تھا، مرحلہ وار۔ پہلا مرحلہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو محفوظ کرنا، یعنی اپنے مرکز کو مضبوط بنانا۔ پھر دوسرے مرحلے میں لشکر وسطی عرب یعنی نجد کی طرف بھیجے گئے۔ اس کے بعد آیا تیسرا مرحلہ، جہاں مسیلمہ جیسے جھوٹے نبیوں کے خلاف بڑے بڑے مارکے ہوئے، جن میں جنگ یمامہ سب سے فیصلہ کن تھی۔ اور آخر میں چوتھے مرحلے میں عمان، یمن اور حضر موت تک ریاست کی اتھارٹی کو دوبارہ قائم کیا گیا۔ حالانکہ یہ مہمات بالکل آسان نہیں تھیں، لیکن ان کا نتیجہ وہ بالکل واضح اور فیصلہ کن تھا۔ باغی رہنماؤں کو شکست ہوئی اور جو قبائل بغاوت پر اترے تھے وہ واپس مرکزی اتھارٹی کے تحت آ گئے۔ تو آپ سمجھیں کہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک بار پھر سے جوڑ کر ایک متحد قوم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ لیکن اس جیت کا مطلب صرف ایک بحران کا ختم ہونا نہیں تھا، نہیں، یہ صرف ایک طوفان کا گزر جانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئے اور پہلے سے زیادہ مضبوط مستقبل کی صبح تھی۔ تو سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ نمبر 1، پورے جزیرہ نمائے عرب میں ایک واحد متحدہ سیاسی اور مذہبی ریاست کا تصور پتھر پر لکیر کی طرح قائم ہو گیا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ اب قبائلی وفاداریوں سے اوپر اٹھ کر ایک مشترکہ شناخت، ایک مرکزی ریاست کا نظریہ جیت چکا تھا۔ اور یہی وہ اتحاد تھا، یہی وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر کھڑے ہو کر آگے چل کر ریاست عرب سے باہر پھیلی۔ تو یہ بنیادی طور پر ریاست کی بقا کی جنگ تھی، اور اس میں کامیابی نے آنے والے وقت کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو چلتے چلتے بس ایک سوال سوچنے کے لیے ذرا تصور کریں، اگر اس وقت اتحاد کا یہ بحران حل نہ ہو پاتا، اگر ریاست اس وقت ٹوٹ جاتی، تو آج دنیا کی تاریخ جیسی ہم جانتے ہیں وہ کتنی مختلف ہوتی۔